السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لائق صدر احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور معزز سامعین، آج کی اس اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے گھروں کا بگاڑ، اسباب و علاج، بالخصوص سوشل میڈیا کے تناظر میں. بھائیو، اس دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو، انسانوں کو اور ہمارے ساتھ جنوں کو، ان دو مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایک مخلوق بنایا ہے کہ جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کا ایک مقصد متعین فرمایا. اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ ان کو سمجھایا، بتلایا، اور ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی، بیان کر دی کہ دیکھو، تم دونوں مخلوقات کی قدر و قیمت تمہاری اپنی زندگی کے مقصد میں پوشیدہ ہے. تم میں سے جو اپنے مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسی قدر زیادہ محترم، اسی قدر زیادہ اچھا سمجھا جائے گا. اور تم میں سے جو زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے یا پھر مقصد کو جاننے پہچاننے کے بعد اس مقصد کو پورا نہ کرے، تو ایک طرف تو یہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناکام و نامراد قرار پاؤ گے. اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا. ایک طرف تو تمہاری آخرت ناکامی سے دوچار ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھنا کہ تم اگر اپنے مقصد کو بھول کر مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر جینے کے بجائے مقصد کو بھلا کر زندگی گزارو گے، تو یہ بھی یاد رکھنا کہ آخرت سے پہلے تمہیں زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی اچھی نہیں عطا کرے. اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو آدمی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے،
تو ہم ان کو ایک اچھی زندگی جلائیں گے، ایک اچھی زندگی جینے کا موقع دیں گے، ایک اچھی زندگی انہیں نصیب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے بعد، ایک اچھی زندگی سے نوازے جانے کے بعد، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اس بنیادی مسئلے کو آپ حضرات کے سامنے یاد دہانی کے طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور ہماری طرح ایک اور مخلوق جنوں کی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد متعین فرمایا، اس مقصد کی تکمیل کا راستہ بتایا، اس مقصد کو پورا کرنے کے نتیجے میں جو ملنے والا انعام ہے وہ بھی بتایا، اور اس مقصد میں ناکام ہونے کی صورت میں جو میرا اور آپ کا انجام ہو سکتا ہے اللہ نے وہ بھی بتلایا ہے. اور یہ انجام دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی کی شکل میں بھی آئے گا، اور یہ انجام آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کی شکل میں بھی آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ سے رنگی نہ جائے تو پھر اس زندگی کی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی، اس زندگی کی اہمیت نہیں رہ جاتی، یہ جینا جینا نہیں کہلاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جو آدمی مقصد سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی پہچان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ کہا. اور جسے ہدایت نصیب ہو جائے، جو مقصد کو پہچان لے، مقصد کو اپنا لے، مقصد سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کہا. اب من کان میتا فاحییناه، جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، وہ کافر تھا تو ہم نے مسلمان بنایا، وہ ہدایت سے نہ آشنا تھا تو ہم نے ہدایت یافتہ بنایا، وہ بھٹکا ہوا تھا تو ہم نے سیدھی راہ سجائی اور سیدھی راہ پہ چلایا. تو زندگی کا سفر ہم نے اس کا کروایا، یہ موت سے نکل کر زندگی تک آیا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا. بھائیو، یہ بات صاف رکھو، دین اسلام جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت کی شکل میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہودیت کی شکل میں، ان سے پہلے دین ابراہیم کی شکل میں، ان سے پہلے حضرت نوح کے دین کے طور پہ، ان سے پہلے حضرت آدم کی شریعت کے طور پہ، ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہدایت کا سامان بھیجا، اس سامان ہدایت کی یہ دوہری خوبی تھی کہ ایک طرف یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت تھی، آخرت میں سرخروئی کی ضمانت تھی، یہ جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں جانے کا راستہ تھے، تو وہیں دوسری طرف یہ شریعتیں ایک انسان کو انسان بنانے والی شریعتیں تھی، ایک انسان کو اچھی زندگی جلانے والی شریعتیں تھی. یہ شریعتیں ایک انسان کو اس دنیا میں ایک مثالی انسان بنانے والی شریعتیں تھی. اور اسی تناظر میں آج میں اپنے اس عنوان کی ابتدا آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے، آج ہمیں اس بگاڑ کو پہچان کر اس بگاڑ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دین سے دوری یا دین بیزاری، دین سے نا آشنائی یا آشنائی کے بعد عملی کوتاہی جس شکل میں بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کی صبح و شام میں، میرے اور آپ کے دکان و مکان میں، میرے اور آپ کی خلوت و جلوت میں، میرے اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اور میرے اور آپ کی صبح و شام میں جس قدر مقصد زندگی سے ہماری دوری ہے، اسی قدر زیادہ زندگی میں بگاڑ ہے، شخصی معاملات میں بگاڑ ہے، گھریلو معاملات کے اندر بگاڑ ہے، سماج میں بگاڑ ہے، اور پورے انسانی سوسائٹی اس سے جوجھ رہی ہے. اس کی تکلیف، اس سے دور ہونے کے نتیجے میں جس محرومی سے دوچار ہے، اس کے اثر کو اپنی زندگی کے اندر وہ محسوس کر رہی ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے، مجھے جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہی بات ہے کہ گھروں کے اندر جو ہمارے اور آپ کے بگاڑ ہیں، سماجی سطح پہ میرے اور آپ کے گھر میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آئیو، پہلی بات ہم اسی نقطے پہ کرتے ہیں. چلیے، کیا واقعی معنوں میں ہمارے اور آپ کے گھر سدھرے ہوئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے گھر واقعی معنوں میں بگاڑ سے خالی ہیں،
یا پھر یہ کہ بگاڑ نے میرے اور آپ کے گھر میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، لوگ کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ ظاہری ضرورتیں، یہ مادی ضرورتیں ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں انسان کو جسمانی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے، اس دنیا میں سروائیو کرنے یعنی اپنے آپ کو بچا لے جانے، مسائل مشکلات سے نکال کر ایک مطمئن زندگی گزارنے کی ابتدا یہ تین چیزیں ہیں۔ کچھ کہنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنی 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت ملے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز خطرے سے دوچار ہو گئی، انسان بے چین رہے گا، سکون اس کی زندگی میں نہیں رہے گا، وہ ایک مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے اپنے دین کا تحفظ چاہیے، اسے اپنی جان کا تحفظ چاہیے، اسے اپنے مال کا تحفظ چاہیے، اسے اپنی نسل کا یعنی اپنی عزت و آبرو کا تحفظ چاہیے، اور اسے اپنی عقل کا تحفظ چاہیے۔ انسان کو 5 بنیادی چیزوں کا تحفظ چاہیے۔ جان خطرے میں ہو، انسان بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اپنا مال خطرے میں ہو، بے چین ہو جاتا ہے، اس کا خاندان قبیلہ، اس کی عزت و آبرو داؤ پہ لگے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، انسان کی عقل داؤ پہ لگے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، انسانی دین، انسان کا اپنا مذہب داؤ پہ لگے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے کہ چاہے یہ کہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یا ہم یہ کہیں کہ انسان یہ 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے، ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ سب کچھ حاصل رہے لیکن ایک مثالی گھر انسان کے پاس نہ ہو، ایک مثالی گھر انسان کے پاس نہ ہو، جس گھر کی 4 دیواری کے اندر خلوص پنپتا ہو، جس گھر کے اندر سکون کی دولت کا بسیرا ہو، جس گھر کے اندر خوشیاں جو ہے صبح شام دوڑتی پھرتی ہو، جس گھر کے اندر ایک احترام کا ماحول ہو، جس گھر کے اندر غم گساری کا ایک جذبہ ہو، جس گھر کے اندر ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے لوگ موجود نہ ہو، یہ جب تک موجود رہو، انسان کے پاس یہ ظاہری نعمتیں چاہے جتنی رہے، انسان اپنی دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، گھر 4 دیواری بھی ہے لیکن 4 دیواری سے بڑھ کر وہ بنیادیں، وہ معنوی بنیادیں، وہ حقیقی جذبات جن پر ایک گھر کی حقیقی تعمیر ہوتی ہے، انسانی زندگی میں ان کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم ظاہری در و دیوار کی ضرورت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بھائیوں، اور اگر یہی حقیقت ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، تو پھر آج میں وہ بڑی بات، بنیادی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر وہ مثالی گھر بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر وہ غیر معمولی گھر بنے جہاں محبتیں صبح و شام کھیلتی ہیں، جہاں غم گساری کا جذبہ ہر دم جو ہے جوش مارتا ہے، لوگ جہاں ایک دوسرے کے دکھ درد میں جینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لوگ جہاں خوشحال ہوتے ہیں، لوگ جہاں سکون کی زندگی گزارتے ہیں، وہ گھر اگر آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ایک نکاتی ایجنڈا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، سیدھی اور سادی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے گھر کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا، جس گھر میں بیوی دیندار نہ ہو وہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں ہو سکتا، جس گھر میں شوہر دیندار نہ ہو وہ گھر مثالی نہیں ہو سکتا، جس گھر میں بچوں کی تربیت دینی بنیادوں پہ نہیں کی جاتی وہاں بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، جس گھر میں ایک دوسرے کے اللہ کی طرف سے طے کردہ حقوق کو پہچان کر حقوق ادا کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا وہاں سکون و اطمینان کی دولت نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر دین کا بسیرا نہیں ہوتا اس گھر کے اندر سکون و اطمینان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ اور آج اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کسی کے گھر میں والدین کی طرف سے، کسی کے گھر میں بچوں کی طرف سے، کسی کے گھر میں بیوی کی طرف سے، کسی کے گھر میں شوہر کی طرف سے، کسی کے گھر میں گھر کے بڑوں کی طرف سے، کسی کے گھر میں گھر کے چھوٹوں کی طرف سے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جس قسم کی صورتحال ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ دیکھی جا سکتی ہے آپ دیکھ لینا، ایک نکاتی بات اگر کہی جائے تو یہی کہ ہمارا اور آپ کا گھر دیندار گھرانہ نہیں رہ گیا، دین کی بنیاد پر ہم جینے والے نہ ہوئے، دین کو ہم نے بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ سمجھا۔ مغربی دنیا یہ کہتی ہے
کہ جسے مذہب کہتے ہیں یا تو اس کو مانتے نہیں، اور اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں مذہب یا دین تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ، باقی یہ تمہارے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ تمہارے دین سے باہر کا خارجی حصہ ہے۔ یہ سوچ الفاظ بدل کر، انداز بدل کر، پیرایا بدل کر شاید میرے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں گھر کر گئی ہے، کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے سماج میں ہم نے اپنے گھروں کو اپنے دین سے آزاد کر لیا، یا دین کو ہم نے گھروں سے دور رکھا، یا گھریلو معاملات کو ہم نے دینی رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کی، یا گھریلو معاملات میں ہم نے دین کو جگہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارے، وہ جسے حق سمجھ کر دے وہی لے، اور وہ حق سمجھ کر نہ دے تو وہ طلب نہ کرے۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی مرضی کے مطابق چلے، اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو پھر اس گھر کے اندر سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، بندگی کے تقاضوں کے مطابق کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ تعلقات نبھائے جاتے ہیں مفاد کی بنیاد پر، تعلقات نبھائے جاتے ہیں نفع و نقصان کے اصولوں پر، تعلقات نبھائے جاتے ہیں کہ آئندہ یا ماضی میں ہماری دوستیاں کیسی رہی، ہماری دشمنیاں کیسی رہی۔ یہی سب چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں آج ہمارا سماجی تانا بانا بکھرا نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر چار دیواری تو ہیں، لیکن گھر کا جو حقیقی معنی و مفہوم ہے، وہ حقیقی معنی و مفہوم ہمارے گھروں سے مفقود نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں سب سے پہلے تو میری ایک ذمہ داری آپ کے سامنے یہ بنتی ہے کہ میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیسے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ایک عمومی بات پہلے میں اپنے عنوان کے ایک حصے پر یہاں بات کر لوں، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کی طرف سے خاص طور پہ میرے اور آپ کے گھر پہ آج جو خطرات منڈلا رہے ہیں یا جو اثر انداز ہو چکے ہیں ان کی طرف میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ بھائیو، آج اگر میرے اور آپ کے سماج کے اندر یہ بگاڑ ہے کہ ہمارے گھر اسلامی رنگ میں رنگے نظر نہیں آتے، ہمارا اور آپ کا سماج اسلامی تعلیمات کے رنگ میں ڈوبا نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے اگر اسباب تلاش کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دل و دماغ، ہم نے زبان سے تو دین کو، اسلام کو اپنے دین کے طور پہ قبول کیا ہے، لیکن دل و دماغ سے ہم نے اسے اپنا دین پسند نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی نے ایمان کی لذت چکھ لی، ایمان کا مزہ چکھ لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب کے طور پہ راضی ہو گیا، پسند کر لیا اپنے رب کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کے طور پہ پسند کر لیا، راضی ہو گیا، اور اسلام کو اپنے دین کے طور پہ پسند کر لیا، ایمان کی لذت اسے مل گئی، ایمان کا مزہ اسے مل گیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی بات لکھی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو رضامندی کا تذکرہ آیا ہے، اس رضامندی کا ایک عام درجہ ہے اور ایک خاص درجہ۔ عام درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، یہ رضامندی کا عام درجہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کے پاس پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان اسی لیے ہے کہ اس نے رب کو رب مانا ہے، اس نے اپنے رب کو معبود مانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مانا ہے، اور مذہب کے طور پہ اسلام کو اپنے دین کے طور پہ قبول کیا۔ یہ رضامندی کا عام درجہ ہے، لیکن رضامندی کا خاص درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لینے کے بعد اپنے جملہ معاملات میں آدمی پوری طرح یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ محبت، نہ خوف، نہ امید، یہ بنیادی جذبات اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہ ہو،
وہ اسباب کی دنیا میں سارے اسباب اختیار کرے گا لیکن کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھے گا. وہ اسباب کی دنیا میں سارے اسباب اختیار کرے گا لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھے گا. وہ اسباب کی دنیا میں سارے اسباب اختیار کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اس کمال درجے کی محبت نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا خصوصی درجہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کا خصوصی درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے اپنا رسول مانا ہے تو میں اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں آپ ہی کے اسوے کو تلاش کروں گا. میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا لیٹنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا چلنا پھرنا، میری دوستی، میری دشمنی، میری رضامندی، میری ناراضگی، میری عبادتیں، میرے معاملات، میرے اپنے اخلاق، میری صبح و شام، میری زندگی کا ہر آتا جاتا سانس میں کوشش کروں گا کہ نبی کے طریقے پہ گزاروں. میں اپنی ساری کوشش کروں گا کہ میری زندگی نبی ہی کے طریقے پہ گزرے. یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے راضی ہونے کا مطلب. اور اسلام سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے اس اسلام کو ہی اپنی زندگی کا طریقہ بنا کر چلے. اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اسے پسند نہ آئے، اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کی طرف نہ دیکھے، یہی طریقہ اپنی زندگی کے اندر اپنائے. یہ ہوتا ہے دین سے راضی ہو جانا، اسلام سے راضی ہو جانا. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو بگاڑ ہے اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ہمارا قبول کرنا وہ رضامندی کے ابتدائی درجے تک ہی رہ گیا ہے. حقیقی معنوں میں راضی ہو کر اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا جو کام ہونا چاہیے یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر مفقود ہے. اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت کریمہ اتاری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے تو ہمیں بھی زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر اسلام کے علاوہ کچھ اور اچھا نہ لگے، وہی ہمیں پسند آئے، کچھ اور پسند نہ آئے. میرے بھائیوں، اس اصول پہ پرکھ کر دیکھنا آج میرے اور آپ کے گھروں کی بنیادیں اس بنیادی رضامندی کے جذبے پر قائم نہیں. اسی کی وجہ سے میری اور آپ کے گھروں کے اندر بگاڑ کا جنم ہے یا بگاڑ کا بسیرا ہے یا ہر قسم کے بگاڑ کی جو بھی بنیاد پڑتی ہے وہ تادیر قائم رہتی ہے اور ہمارے اور آپ کے سماج کو متاثر کرتی رہتی ہے. پہلی بات کہ اسلام کو پوری رضامندی کے ساتھ قبول کرو. ایک بیوی، ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن، ایک خاتون یہ سمجھے کہ اسلام نے جو تعلیمات مجھے دی ہیں میری زندگی کے لیے اس سے بہتر تعلیم نہیں ہو سکتی. شوہر یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ان سے زیادہ بہتر کوئی میرے لیے راستہ ہو ہی نہیں سکتا. سماج کا، گھر کا ہر طبقہ یہ مانے کہ اسلام ہی میری پسند ہے، اسلام ہی میری ضمانت ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس بات کو مانے. ہاں، یہ دوسری بات جس کی وجہ سے سماج میں بگاڑ پایا جاتا ہے وہ بات ہے کہ میرے اور آپ کے سماج کے اندر اگر ہم مان بھی لیں کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم اسلام کو مجملاً پسند کرتے ہیں، اجمالاً پسند کرتے ہیں. یعنی ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے اسلام پسند ہے، لیکن آگے بڑھ کر یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، اسلام اپنا دین ماننے کے بعد مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں یہ جاننا، یہ سیکھنا، اسے پہچاننا اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر ادا کرے. اس معاملے کے اندر ہمارے اور آپ کے سماج میں غفلت پائی جاتی ہے. آج آپ ایک شوہر سے پوچھو تم پر تمہاری بیوی کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، موٹی موٹی 2 سے 3 باتیں بتائے گا پھر خاموش. بیوی سے پوچھو کہ تمہارے شوہر کے تم پر کتنے حقوق عائد ہیں، کیا کیا تمہارے شوہر کا حق بنتا ہے، بیوی شاید اکا دکا باتیں بتائے پھر خاموش. اولاد سے پوچھو تمہارے والدین کے تم پر کیا حق واجب ہوتے ہیں، حقوق سے وہ نابلد،
والدین سے پوچھو کہ اولاد کے تئیں تم پر اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے، وہ موٹی موٹی اکا دکا بات بتائیں تو بتائیں، ورنہ اس سے آگے کوئی بات جانتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمارے پاس اپنے گھروں کو سنوارنے، سدھارنے، آباد کرنے، آباد رکھنے اور ان گھروں کو مثالی گھر بنانے کی جو بنیادیں حقوق کے نام پر دی تھی، حقوق کے نام پر جو ذمہ داریوں کی تقسیم اللہ نے سارے گھر کے افراد پر کی تھی، ان حقوق کی پہچان ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک اولاد کی حیثیت سے، یا ایک سرپرست کی حیثیت سے، یا میں گھر میں جس حیثیت سے رہتا ہوں یا رہتی ہوں، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کی پہچان ہمارے سماج کے اندر نہیں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ ایک گھر کو مثالی گھر بنانے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت تھی، اسلام نے ان تمام باتوں کو حقوق کا نام دیا۔ حقوق کا نام دے کر ان ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ کچھ حقوق شوہر پر، کچھ حقوق بیوی پر، کچھ والدین پر، کچھ اولاد پر، کچھ حقوق سماج کے جو سرپرست بزرگ ہیں ان کے اوپر، کچھ سماج کے جو کمزور لوگ ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، خاندان قبیلے میں ان کی جو سماجی حیثیت ہے اس اعتبار سے سب کے حقوق متعین کیے۔ اور ان حقوق کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ ایک آدمی پر ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، خاندان کے بڑے بزرگوں کے حقوق، چھوٹے بچوں کے حقوق، 20 طرح کے حقوق واجب قرار دیے گئے۔ لیکن کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا کہ یہ حقوق کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، اور جہاں کہیں حقوق ٹکراتے نظر آتے آپ دیکھیں اسلامی شریعت نے خود بخود دو میں سے کسی ایک حق کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔ اسلام نے حقوق کے نام پہ ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی سے ترتیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر بیک وقت 20 حقوق فرض قرار دیے ہیں، 20 حقوق استحباب کے درجے، مستحب درجے میں بھی رکھے، لیکن کمال اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک بندے کے اوپر ایسے حقوق عائد ہیں کہ وہ حقوق آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات کہ ایسے ہی حقوق انسانوں پہ فرض قرار دیے ہیں جو انسانوں کی اپنی استطاعت میں ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھنا، ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے حق میں اچھا شوہر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا نسخہ لانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے جو بیوی کے حقوق طے کیے ہیں ان کو پہچان کر ان کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ کائنات میں تم سے زیادہ بہتر شوہر نہیں ملے گا۔ تم اگر ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہو، حقوق کو پہچان کر شوہر کے حقوق کو برابر ادا کرنے والی بن جاؤ، تم سے زیادہ بہتر اور مثالی عورت کوئی نہیں ہوگی، بیوی کوئی نہیں ہوگی۔ اولاد کی حیثیت سے، والدین کی حیثیت سے اپنی اپنی حیثیت کو پہچان کر، اپنے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے والے بن جاؤ تو تمہاری وجہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ اور جس دن حقوق ادا ہو جائیں گے، یہاں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہو جائے گا کہ پھر ہر گھر جنت کا ایک گہوارہ بن جائے گا، ہر گھر خوشحال بن جائے گا، ہر گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا، ہر گھر مثالی گھر بن جائے گا۔ حقوق کو پہچانو، حقوق کو ادا کرو۔ جس گھر نے حقوق کو پہچان کر حقوق ادا کر لیے وہ گھر 10 قسم کے بگاڑ سے نکل آئے گا۔ بھائیو بات لمبی ہوگی لیکن میں اپنی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سماجی سطح کے جو بگاڑ ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم حقوق کے معاملے میں ایک تو غفلت ہے، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور دوسری طرف حقوق کے لینے دینے کے معاملے میں غلط معیار ہم نے طے کر کے رکھے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ اصول دیا کہ مجھ پر کچھ حق ہے، میرے کچھ حق آپ لوگوں پر ہیں، گھر کے دوسرے افراد پر۔ مجھے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ میں جب لوگوں کو حق دینے کی بات کروں تو عدل پر نہ رکوں، برابری پر نہ رکوں، فضل کے درجے میں جاؤں کہ ان کا جو حق بنتا ہے اس سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کروں۔ اور دوسری طرف سامنے والا اگر عدل کے درجے میں، برابر کے درجے میں بھی اگر میرا حق دے دیتا ہے، وہ واجب درجے سے آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر بھی میں اس کا شکر گزار رہوں۔ اور اگر وہ میری حق تلفی کرتا ہے،
اگر میرے حق میں کمی کر رہا ہے تو پھر میں سمجھوتا کروں، نظر انداز کروں کہ یہ انسان ایسا ہی ہے کہ انسان انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور نادان واقع ہوا ہے، یہ حق تلفی کرے گا۔ اپنی طرف سے میں حد المقدور ہی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ واجبی درجے سے آگے بڑھ کر استحباب کے درجے، مستحب کے درجے میں جا کے حق ادا کرو۔ سامنے والا حق ادا اگر نہیں کرتا ہے تو میں صبر کروں، برداشت کروں، نظر انداز کروں، بھول جاؤں، یا پھر یہ کہوں چلو کوئی بات نہیں، تم نے ایک حق نہیں دیا دوسرا تو حق دیا، راضی رہنے کی کوشش کروں۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ مزاج دیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، ان کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے پتہ؟ ہم حقوق کے معاملے میں الٹی چال چلتے ہیں، ہم حقوق کے معاملے میں دو الٹے معیار کے قائل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو حق نہ دوں تو کوئی مجھ سے اپنا حق نہ مانگے، میں اگر نہ دوں کوئی مجھ سے اپنا حق نہ مانگے، اور اگر کسی نے مانگ لیا میری بے عزتی کر دی، میری توہین کر دی، میری ناقدری کر دی، اسی پر میں لڑنے مارنے کے لیے تیار۔ اور جہاں تک سامنے والے کا معاملہ ہے مجھے پورا حق ملنا چاہیے، اور اتنا ملنا چاہیے جتنا میں حق سمجھتا ہوں اپنا، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اس معیار کو بدلو، حقوق ادا کرنے والے بنو، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی خوشحالی لے آئے گا، ایک زندگی، مثالی زندگی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، بات کو طول دینا نہیں چاہتا، اس ناحیے سے کہ میرے اور آپ کے سماج میں جو بگاڑ ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ میں نے بہت ہی مختصر وقت میں کوشش کی کہ بنیادی اسباب کیا ہو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کروں، اور اسی ضمن میں مجھے بات کرنی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی شکل میں ہمارے سامنے نئے وسائل آئے ہیں، نئے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فراہم کی ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ نئے زمانے کے اندر ایک تو انٹرنیٹ نے، اور پھر اس کے بعد میں موبائلوں نے، انٹرنیٹ اور موبائل دونوں ملے تو پھر ان دونوں کے ملنے کے بعد کو جو نئے وسائل وجود میں آئے، جن کو ہم فیس بک کہتے ہیں، واٹس ایپ کہتے ہیں، یا پھر دوسرے جو وسائل ہیں سنیپ چیٹ ہے یا دیگر ٹیلی گرام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو وسائل ہیں ان وسائل نے ہمارے اور آپ کے سماج اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے گھروں پہ کس قسم کا اثر ڈالا ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، دنیا ترقی کی کرتی ہے اور وہ کرتی جا رہی ہے۔ ہر نیا دن کوئی نہ کوئی نئی ایجاد ہمارے اور آپ کے سامنے لاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی نے انسانی زندگی کے اندر آسانیوں کے نام پر، آسائشوں کے نام پر، سہولتوں کے نام پر یا نئی نئی ایجادات کے نام پر کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھی ہیں جو ہم سے پہلے والی نسلوں کے پاس، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے پاس نہیں تھی۔ جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ بھی اس دور کی نئی سی چیزیں ہیں جو پرانے زمانے کے ہمارے اپنے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا کی ہر نعمت کا، دنیا کی ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نئی چیز کا آدمی اگر صحیح استعمال کرے، سلیقے سے استعمال کرے، باقاعدہ اس کو کچھ اصولوں کا پابند رہ کر استعمال کرے تو دنیا کی ہر نعمت ہی بنی رہے گی، دنیا کی ہر نعمت سماج کے لیے رحمت بنی رہے گی۔ اور یہی معاملہ سوشل میڈیا کا بھی ہے کہ یہ میڈیا کے ذرائع، ان کا صحیح ڈھنگ سے استعمال اگر کیا جائے تو یہ آج بھی خاندانی تانے بانے کو مضبوط کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے قریب کر سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے اور زیادہ نزدیک لا سکتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، آدمی اپنے گھر سے نکل جاتا، اپنے گھر والوں سے بات کرنے، ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاتا، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتا۔ آج وسائل نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ یہ دوریاں نہیں رہی، جب چاہا کال کیا، اپنے گھر والوں سے بات کر لی، جب چاہا ان کا چہرہ دیکھ لیا، جب چاہا اپنی آواز ان تک پہنچا دی، ان کی آواز اپنے تک لے لی۔ پرانے زمانے میں لوگ خطوط لکھا کرتے، ہفتہ 10 دن اور بسا اوقات سفر میں لکھا خط مسافر کے لوٹنے کے بعد گھر آ کر پہنچا کرتا تھا۔ آج وہ زمانہ نہیں رہے گا، 7 سمندر پار بھی آپ بیٹھ کر ایک جھٹکے میں کسی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہے پہنچا سکتے ہیں۔ وسائل نے نئے امکانات پیدا کیے، نئے
راستے کھولے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے تھے, ایک دوسرے سے اور زیادہ نزدیک ہو سکتے تھے. لیکن سچائی کیا ہے بھائیو؟ ان کو, سوشل میڈیا کو, لوگوں کو, انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والے ذرائع کا نام دیا گیا, لیکن انسانوں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا, ان کا غلط استعمال کیا, یا ان کے ذریعے اچھے کے ساتھ برے جو دروازے کھلے تھے ان کی طرف توجہ نہیں دی. تو آج یہ سچائی ہے کہ کئی گھرانوں کو توڑنے, بکھیرنے, یا کئی گھرانوں کو پراگندہ کرنے, کئی گھرانوں کو, خاندانوں کو منتشر کرنے, کئی گھروں کو برباد کرنے, اور کئی گھروں کے اندر جو خوشیاں تھیں, جو سکون تھا, جو ایک دوسرے کے لیے غمگساری کے جذبات تھے, ان کو چھیننے کا ذریعہ یہی اسباب بن چکے. بھائیو, یہ جو سوشل میڈیا, یہ اللہ کی رحمت تھی اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ان کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے. لیکن ہوا کیا؟ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا, صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا. تو یہ جو رحمت تھی آج وہ ایک زحمت بن گئی ہے. یہ جو رحمت تھی آج ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. یہ جو رحمت تھی آج سماج کے لیے مسئلہ بن گئی ہے. یہ جو رحمت تھی سماج کے لیے ایک پریشانی بن گئی ہے. یہ جو رحمت تھی جو خاندانوں کو جوڑنے والی, گھروں کو مضبوط کرنے والی تھی, کہیں نہ کہیں یا تو گھروں کو توڑنے والے یا گھروں کو کمزور کرنے والے وسائل یہ بن گئے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں صرف دیتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا نے ہمارے اور آپ کے گھروں کو کیسے متاثر کیا, ہمارے گھریلوں کو, گھر کی جو بنیادیں تھیں ان کو کیسے کمزور کیا, متزلزل کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں. میرے بھائیوں, میاں بیوی کا رشتہ اس سماج کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی تاریخ کی شروعات کی تو آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا. آپ ایک بات نوٹ کر کے رکھنا, انسانی زندگی کا سلسلہ چلتا یوں ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا چلتی ہے. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ اگر قائم کر کے رکھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. آدم کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا. آدم و حوا کے باہمی رشتے سے اس دنیا کا آغاز ہوا. اور یاد رکھنا, ایک گھر, ایک سماج, یہ ایک سوسائٹی کی بنیاد بھی اس شوہر اور بیوی کے رشتے میں اصل میں جو ہے چھپی ہوئی, اسی پر اصل میں سماج کی بنیاد ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے, اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے. شام میں جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو سب سے ساری رپورٹ لیتا ہے. لینے کے بعد ہر آدمی کو اس کی اپنی کوشش اور محنت, ہر جن کو, ہر اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو, اپنے کارندوں میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کارکردگی کے مطابق ہمت افزائی کے کلمات کہتا ہے, یا پھر یہ کہ اسے اگلے دن کے لیے نئی توجیہ, نئی باتیں یا نئی ہدایات دے کر اسے بھیجتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایک جن, ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی, ایک میاں اور بیوی کو آپس میں لڑا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس اس آدمی کو, اس کارندے کو بلاتا ہے, بلا کر کہتا ہے انت, ہاں تو نے کارنامہ انجام دیا, کام تو تو نے کیا ہے, تیرا کام اصل میں کام. کیوں؟ اس لیے کہ ایک میاں بیوی کا معاملہ ایک میاں بیوی کا معاملہ نہیں رہتا, یہ پورے سماج کو متاثر کرنے والا معاملہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, سوشل میڈیا نے سب سے بڑا جو خطرہ پیدا کیا ہے یا میاں بیوی کے رشتوں کے لیے خطرہ پیدا کیا. کئی حوالوں سے بڑی تیزی سے دو چار باتوں کی طرف اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, سوشل میڈیا نے شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. بیوی, شوہر دن بھر, بیوی اپنے گھر میں, شوہر اپنے کاروبار میں, وہ پتہ نہیں بیوی گھر میں کیا کرتی ہے, شوہر باہر کیا کرتا ہے. لیکن جب شام میں جب گھر آتے ہیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کو اپنی مصروفیات چھوڑ کر ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے. یاد رکھو میرے بھائیوں, جو میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دینے کے عادی ہوتے ہیں اس گھر کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں, پائیدار ہوا کرتی. لیکن ہوتا کیا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر آ چکا ہے, شوہر گھر آ چکا ہے, تھکا ماندہ آیا ہے, پریشان حال آیا ہے, سماج سے دھتکارا ہوا بھی آیا ہے, سماج کی گالیاں سن کر بھی آیا ہے, یا کچھ نہیں تو کم از کم صبح سے شام کی مصروفیات سے پریشان ہو کر گھر میں سکون کے لیے آیا ہے. وہ گھر میں داخل ہوتا ہے,
گھر میں استقبال کرنے کے لیے بیوی نظر نہیں آتی. وہ گھر میں داخل ہو کر تیار ہو رہا ہے, اپنے کپڑے اتار رہا ہے, غسل کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے تیار ہو رہا ہے, بیوی سامنے نظر نہیں آتی. شوہر کے دل کے اندر چڑچڑا ایک قسم کی ناراضگی کا جذبہ پنپنا شروع ہوتا ہے. اور پھر بیوی آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد, آئی شوہر سے مل لیا, اب شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے زیادہ موبائل لے کر لگی ہوئی ہے کسی سے گفتگو کرنے میں, یا موبائل پر کچھ دیکھنے دکھانے میں لگی ہوئی ہے. ایسی بیوی وہ خوبصورت بھی رہے, وہ چاہے کتنی مالدار رہے, کیسے حسب و نسب والی رہے, جو بیوی اپنے شوہر کی نہ ہو سکی وہ کبھی اچھی عورت نہیں ہو سکتی, کبھی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی. کیا مسئلہ؟ وہ بیوی بری نہیں تھی, وہ بیوی اچھی تھی, لیکن اس بیوی نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا کہ یہ وقت جو اس کے اپنے شوہر کا تھا اس نے سوشل میڈیا کو دیا ہوا ہے, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنی ملنے ملانے والوں کے ساتھ, یا کم از کم اپنے مرغوب چینل اپنے مرغوب پروگرام دیکھنے میں وقت لگایا ہوا ہے. شوہر پریشان. اور یہ معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے, معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ شوہر گھر آیا ہوا ہے, بیوی چاہتی ہے کہ صبح سے غائب شوہر جب گھر آیا ہے تو میری طرف توجہ دے, لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد بھی جب تک آنکھ لگ نہیں جاتی تب تک شوہر موبائل میں لگا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. بیوی کو لگتا ہے شوہر بجائے اس کے کہ اس سوشل میڈیا میں بزی ہوتا, کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا ہوتا تو صبر کر کے رہ جاتی. کہنے والی خواتین نے کہا ہے کہ آج کے دور میں موبائل اور سوشل میڈیا سے بڑی سوکن کوئی نہیں لا سکتا. سچائی ہے ان معاملات نے میاں بیوی کے تعلقات کو متاثر کیا. ایک ناحیہ. دوسرا ناحیہ میں بتاؤں, پہلے معاملہ یہ تھا کہ بیوی کا منظور نظر شوہر تھا, اور شوہر کی نظر باہر جانے کے باوجود امکانات نہیں تھے تو اپنی بیوی تک وہ خوشحال تھا, مطمئن تھا, پرسکون تھا. لیکن سوشل میڈیا نے ایک عورت کے امکانات 10 مردوں تک پہنچنے کے کھول دیے, ایسے کہ کسی کو پتا نہ چلے. وہ خفیہ پیغام بھیج بھی سکتی ہے, خفیہ پیغام وصول بھی کر سکتی ہے. ایک طرف عورتوں کے لیے دروازہ کھلا, دوسری طرف مردوں کے لیے دروازہ کھلا. وہ جو میڈیا, سوشل میڈیا کی دوستیاں ہیں, سوشل میڈیا کے تعلقات ہیں, انہوں نے بیوی کو شوہر کا باغی بنایا اور شوہر کو بیوی کے حق میں خیانت کرنے والا بنایا. انہوں نے سماج کے تانے پانے کو بکھیرنے کی ساری بنیادیں فراہم کر دی. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ تمہارا اپنا گھر, اللہ تعالیٰ کسی کو پرسکون گھر نصیب کرتے, کسی کو محبت والی بیوی دیتے, کسی کو اللہ تعالیٰ خوشحال گھرانہ دیتے. اللہ کے لیے یہ سوشل میڈیا کی وقتی تسکین, وقتی تسلی, وقتی سکون کی خاطر اپنے گھروں کا اتنا بڑا نقصان ہرگز نہ کرنا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وقتی سکون دیتے ہیں, لیکن اس سکون کے پیچھے جو عذاب چھپا ہے جب تک آپ کو اس کا احساس ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی. آپ کے اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا گھر بکھر چکا ہو, ایسا وقت آنے سے پہلے آپ سنبھال لیں. میرے بھائیوں, سوشل میڈیا نے ہم اور آپ کو ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کی طرف سے غافل کیا. بالخصوص آج اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اولاد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بہت بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مصروف ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ مصروف باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ اسی سوشل میڈیا پہ میں نے بھی آپ کی طرح پڑھا. نہیں پتا کہ واقعہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, دروغ پر گردن راوی, لیکن واقعہ صورتحال کی صحیح عکاسی کرتا ہے. ایک بچہ اپنے باپ کے پاس پہنچا, کہنے لگا ابو جان 1 گھنٹے میں آپ کتنے روپے کما لیتے ہیں, 1 گھنٹے میں آپ کتنے روپے کما لیتے ہیں. باپ حیران پریشان, چھوٹا سا بچہ یہ کیا پوچھ رہا ہے. باپ نے بتا دی اتنی کمائی کرتا ہوں, جو بھی کمائی کرتا ہے. بچے سے پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹے بچے کیوں اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت کیوں پوچھ رہا ہے, کیوں پیش آئی, کیوں یہ سوال کر رہے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ ابو جان میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ موبائل پر یا اپنی اس قدر زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ صرف کاروبار کے لیے ہی وقت نکال پاتے ہیں. میں سوچتا ہوں جس طرح کاروبار میں آپ کو پیسہ ملتا ہے میں بھی کچھ پیسہ جوڑ کر آپ کے پاس لا کر وہ پیسہ دے دوں, شاید آپ کا 1 گھنٹہ میرے لیے مل جائے. میرے بھائیوں, ہو سکتا ہے واقعہ سچا نہ ہو, مسئلہ یہ نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن یہ سچائی ہے
کہ آج بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، بچوں کے کھیل میں شامل ہو کر دو بولنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، ان بچوں کی خوشی میں شریک ہونا، ان بچوں کی لڑائیوں میں شریک ہونا، ان بچوں کی صلح میں شریک ہونا، ان بچوں کو محبت کی چند باتیں کرنا، ان بچوں کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس سے بڑا ظلم، جذباتی محرومی، بچوں کی جذباتی تربیت میں خلل، بچوں کو صحیح نشو نما دینے کے معاملے میں یہ خیانت میری اور آپ کی زندگی کی کتنی بڑی سچائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ ایک طرف والدین نے ایک راستہ یہ بھی نکالا ہے کہ اب موبائل پر یوٹیوب کے نام پر یا کسی بھی نام پر یا پھر مختلف قسم کے گیمز کے نام پر بچوں کے حوالے موبائل کر دیتے ہیں، بچوں کے حوالے انٹرنیٹ کے حوالے بچوں کو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد والدین مطمئن ہیں کہ بچے اب نہیں ستاتے۔ کئی والدین کہتے ہیں میرا بچہ کھانا صحیح سے نہیں کھاتا، موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہوں کھانا کھا لیتا، میرا بچہ بہت پریشان کرتا ہے، موبائل دے دیتی ہوں بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا تم ایک طرف کھانا بھی کھلا رہی ہو، دوسری طرف اسے زہر دے رہی ہو، وہ زہر جو اس بچے سے اس کی اپنی حرکت، اس کی اپنی سوچ بوجھ، اس کی اپنی سمجھ بوجھ چھین لی۔ آپ کو پتا ہے ایک بچے کی صحیح نشو نما کے لیے بچے کا گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر ایسے آلات میں مشغول ہونا کسی صورت مفید نہیں ہے۔ بچوں کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، بچوں کو آنگن میں کھیلنا چاہیے، گلی اگر محفوظ ہو، آوارہ لڑکوں سے حفاظت ہوتی ہو، گھر کے باہر شہر میں بچوں کو کھیلنا چاہیے، ان سے ان کی جسمانی نشو نما، ان کی ذہنی نشو نما ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو موبائل ہے، اس کے پروگرام ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، اس کے ساتھ جڑی ساری چیزیں، انہوں نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ کل یہ نسلیں جب بڑی ہو کر آئیں گی، ان کی زندگی میں نہ اقدار ہوں گی، نہ ویلیوز ہوں گی، نہ انہیں صحیح جذبات کا پتہ ہوگا، یہ بے حس ہوں گے، مشینوں میں جینے والے مشینی زندگی ہی جی سکیں گے، اور اگلی نسلوں کی پرورش مشینی انداز ہی میں کر پائیں گے۔ وہ جو انسانی جذبات ہیں، جو انسان کی تربیت کا بڑا اہم حصہ ہے، نہ ان کو ملے، نہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو دے پائیں گے۔ یہ کیسا ظلم ہے جو نئی نسل پر آج کے والدین ڈھا رہے ہیں، یہ کیسا ناانصافی ہے جو ہمارے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، اس سوشل میڈیا کا بچوں پہ یہ بھی نقصان ہے کہ یہ بچے کم عمری میں اگر موبائل زیادہ دیکھتے ہیں تو صحت کے حوالے سے دسیوں قسم کے نقصانات، وہ جو ریڈیائی شعاعیں آتی جاتی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو آنے جانے والی شعاعیں ہیں، ان کا بچوں کی صحت پہ جو اثر ہوتا ہے، اس سلسلے میں کافی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے نظر رکھی ہو، کتنے ایسے ویڈیو لوگوں نے عام کیے جس میں باپ یہ شکایت کرتا ہے میرا بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے اس حالت میں ہے کہ اب اس کی نگاہ ٹہرتی نہیں ہے، اس کی نگاہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کی حقیقی قوت سے محروم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں، سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا اور آپ کا رویہ صحیح نہیں رہ گیا۔ پرانا زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے جانا اسلامی شریعت کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا، دوسرے قریے جا رہا تھا، وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا تھا، اپنے مسلمان بھائی سے صرف ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ راستے میں وہ پہنچا تو اس سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں قریے گا۔ کیوں جا رہے ہو؟ ایک اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ الک نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی تم پر احسان ہے جس کو چکانے کے لیے جا رہے ہو، جس کا خیال رکھتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی مجھ پر احسان نہیں، بس میرا اپنا بھائی ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خونی رشتہ نہیں، دینی بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی زبانی اس مسلمان کو، اس بھائی کو خوشخبری سنائی، طیبتا وطاب ممشاکا، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تمہارا یہ چل کر جانا بھی بڑا اچھا چل کر جانا ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا جب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تم جا رہے۔ سنن کے اندر یہی روایت مزید اس اضافے کے ساتھ آئی کہ فرشتے نے یہ بھی خوشخبری دی کہ جس طرح اپنے بھائی سے محبت کا اظہار تم کر رہے ہو،
जैसी मोहब्बत तुम अपने भाई से कर रहे हो, खुश हो जाओ कि आसमान वाला भी तुमसे इतनी ही वैसी ही मोहब्बत करता। इतनी बड़ी फजीलत थी अपने भाइयों से मिलने मिलाने की, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हमें इतना मशगूल कर दिया, इतना मसरूफ कर दिया है कि आज हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता। मेरे भाइयों, इसने हमें एक दूसरे से करीब नहीं किया, एक दूसरे से दूर किया। खानदानी ताल्लुकात की जड़ें खोखली हो रही, रिश्ते कमजोर पड़ रहे, मेरे और आपके समाज को बड़ा गहरा नुकसान, बड़ी गहरी चोट ये वसाइल पहुंचा रहे। इसे समझने की कोशिश करो, वक्त रहते इन्हें संभालने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, इस्लामी शरीयत ने यह अदब मुझको और आपको सिखलाया। इस्लामी शरीयत ने यह अदब मुझको और आपको सिखलाया है कि हम अपने बड़ों के साथ बैठा करें तो हम उन बड़ों के साथ अदब का मुआमला किया करें, अपने छोटों के साथ बैठा करें, अपने छोटों के साथ शफकत का मुआमला किया करें। आज ये बेअदबी की इंतहा है कि उलमा के साथ, अपनी उम्र में अपने बड़ों के साथ, अपने मुरब्बी हजरात के साथ, अपने सरपरस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी तवज्जो अपने मोबाइल की तरफ है। वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आधा जहन उधर या हो सकता आधी समात उधर, लेकिन दिमाग इधर लगा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह ताला ने किसी आदमी को दो दो दिल नहीं दिए हैं, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बड़ों के साथ ऐसी बदसलूकी भी करते रहें और साथ में कहें नहीं मैं तवज्जो से सुन भी रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता। या तो आप मोबाइल में हैं या अपने बड़ों के साथ हैं। मेरे भाइयों, ऐसे कितने समाजी मज़ाहिर हैं, ऐसी कितनी मिसालें हैं, ऐसे कितने बाग, ऐसे कितने दरवाजे हैं जो चोर दरवाजे हैं हमारे सामने खुले हुए हैं। गुफ्तगू खत्म करने से पहले मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, मेरे भाइयों और मेरे अपने नौजवान भाइयों, मेरे अपने नौजवान भाइयों के सरपरस्त हजरात, मैं आपके सामने एक बात कहूं। पुराने जमाने में बुराइयां हमारे और आपके समाज में, हमारे घरों तक कम आया करती थी। अखलाकी खराबी, बदकारी हमारे और आपके घरों तक नहीं आया करती थी। जो बदकार होते, गलतकार होते, जिनकी जिंदगी में अखलाकी खराबी होती, वो गली के औवाशों की शक्ल में पहचाने जाते थे, गली के नुक्कड़ पे वो नजर आते थे या फिर पार्कों के पास नजर आते थे। आज ये सूरत हाल है, शरीफ से शरीफ घर का लड़का, शरीफ से शरीफ घराने की लड़की आज इस खतरे को अपने सामने देख रही है कि उसे वर्गलाने वाले, बहकाने वाले अनजान नंबर, अनजान जो है राबिते, इसके साथ बढ़ते जाते हैं, उससे राबिता करते हैं, मीठी मीठी बातें भी होती हैं, छोटे मोटे तोहफे तहाइफ भी होते हैं। वो घर ही में है लेकिन उसकी बात, उसकी इज्जत आबरू बाजार तक पहुंच चुकी है। वो आपके घर में है, आपका लड़का, आपकी लड़की आपके घर में है, लेकिन उसकी इज्जत आबरू बाजार तक जा चुकी है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, ये नौजवान जो होते हैं ना समझ होते हैं, कच्चे जहन के होते हैं, ना पुख्ता जहन वाले होते हैं। इनको मोहब्बत के नाम पे जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर पे अगर बचपन महरूमी में गुजरा हो, जज्बाती तस्कीन का सामान बचपन में ना हुआ हो, तो बड़ी उम्र में आने के बाद जवानी की दहलीज पे कदम रखने के साथ कोई भी मीठे बोल बोले, उसके दो मीठे बोल जिंदगी भर का सरमाया लगते हैं। ऐसी सूरत में एक नौजवान लड़के का, एक नौजवान लड़की का बहकना तकरीबन तय है। अरबी शायर ने एक बात कही, अलका फिल यम्मी मक्तूफन सुम्मा क़ाल लहू इय्याका अन तब्तल्ला बिल माई, हाथ बांध कर समंदर में या दरिया में फेंक भी देता है और फिर ये भी हिदायत देता है बचकर रहना, संभल कर रहना, कहीं भीग ना जाना। आज हमारे नौजवान को हम ऐसे खतरात के सामने डाल दें और उम्मीद ये रखें कि हमारा नौजवान बिल्कुल पाक दामन निकलेगा, उसका दामन दागदार नहीं होगा, वो अपनी सोच में पाक होगा, वो अपनी फिक्र में पाक होगा, वो अपने अखलाक और किरदार में पाक होगा। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे हम बच्चों को दो चार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं वक्त इजाजत मजीद नहीं देता कि अपनी बात को लंबी करो, लेकिन जो पैगाम मैं देना चाह रहा था वो ये कि समाज के अंदर, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से या फिर दूसरे रास्तों से, अगर मेरे और आपके घरों की जड़ें खोखली हो रही हैं, इसमें मेरी और आपकी दुनिया बर्बाद हो रही है, मेरी और आपकी आखिरत बर्बाद हो रही है। एक आम इंसान के लिए घर
صرف زندگی کی ضرورت ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس کا گھر اس کی زندگی کی بھی ضرورت ہے، اس کی بندگی کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں میری زندگی بھی ہے، یہاں میری بندگی بھی ہے، میرا گھر میری زندگی بھی ہے، میرا گھر میری بندگی کا ایک باب بھی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ کر ہم اپنے گھروں کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں کو ہر قسم کے بگاڑ سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین جو بھی جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کی حفاظت کرے، ہمارے اپنے گھروں کی حفاظت کرے، ہماری اپنی انفرادی، عائلی، اجتماعی، سماجی، معاشرتی زندگی ہر سطح پر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔